شاید تاریخ جو ہے وہ حکومت کے ٹینیور سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جنرل مشرف کا ڈکٹیٹر، ہم تو اس کو ڈکٹیٹر بہت عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، لیکن تمام سیاسی جماعتیں اس نظام کا حصہ تھیں، ایک طرح سے انہوں نے اس کو انڈورس بھی کیا، اس کی پارلیمان کا حصہ بھی تھیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب نیا الیکشن ہوتا ہے ہم تاریخ وہاں سے شروع کرتے ہیں. اب 2002 سے شروع کریں، یہ تمام سیاسی جماعتیں اس میں موجود تھیں. لیٹس بی فیئر، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ان 3 سالوں میں جو ہوا ہے، ٹھیک ہے مسئلے بہت زیادہ بڑے بھی ہیں، جیسے ینگ لیڈر ہیز جسٹ پوائنٹڈ آؤٹ کہ کتنی چیزیں بدلی بھی ہیں، کچھ بیکاز آف دا گلوبل چیلنجز، کچھ بیکاز آف دا نیشنل انکمپٹنس اینڈ انیفیشنسی، اینڈ کچھ بیکاز، تو وہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. لیکن اس 3 سال میں آپ مجھے بتائیں، یہ سیاسی لیڈرشپ ہی تھی جس نے میز پہ بیٹھ کے 18ویں ترمیم، جو میری نظر میں ایک میجر چینج کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، پروونشل آٹونومی جس کی بات ہم کرتے رہتے ہیں، اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اگر وہ پراپرلی اب امپلیمنٹ ہو جائے، دس ول usher in a major change in the country. ویسے صوبے جو ان کے پاس اپنے موجودہ ادارے ہیں وہ تو ان سے چل نہیں رہے. نہیں، یہ تو خیر، یہ تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی بات رہے گی. میں آپ کو یہ 60 سال، یہ کیا 60 سال اس سینٹر سے بائی کنٹرولنگ دا صوبے ان سے چلتے رہے، ان کے سسٹم. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو موجودہ ادارے ہیں، جو اگر میں سندھ کی مثال دوں یا پنجاب کی مثال دوں، اگر آپ اسکولوں کا حال دیکھیں جن کو وہ رن کر رہے ہیں، بہتر ہو جائیں گے. جب آپ کے پاس آئے گی ذمہ داری، آئے گی، آپ کیپیسٹی ہے یا نہیں آپ کے پاس؟ ذمہ داری تو لے لیا. سینٹر کے پاس تھی کیپیسٹی، اور وہ اس نے کیا حشر کر دیا ہے ہمارے سارے انسٹیٹیوٹ. A good federation will always get its strengths from the federating units. You have to have faith in the federating units. You have to actually go down. پھر ہمارے fundamentals جو ہیں، آپ مجھے بتائیں، فاٹا کے بارے میں ادھر کوئی بات کرتا ہے؟ فاٹا کے یوتھ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے؟ فاٹا ایز سٹیزنس ہمارے پاس تو ڈفرینٹ وہ ہیں، ایک سٹیزن از مور ایکول دین دی ادرز. یہ سسٹمز کو بھی فنڈامنٹلز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ جمہوری نظام کا. اچھا، I'll come back into this. Let me hear فوزیہ قصوری on this کہ جی یہ یوتھ جو بات کر رہی ہے، عمران خان صاحب کو تو بڑا تعلق ہے یوتھ سے، ان کا خیال ہے کہ یوتھ ان کو ووٹ کرے گی انٹو پاور. یہ صحیح بات کر رہے ہیں یا جو پولیٹیکل لیڈرز بات کر رہے ہیں وہ صحیح بات کر رہے ہیں؟ طلعت، یہ بچے جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، I can perfectly understand. یہ آپ لوگوں کا فیوچر پاکستان ہے، آپ لوگوں کے ایسپریشنز ہوتے ہیں ہماری یوتھ کے. واٹ از دس کنٹری گوئنگ ٹو آفر ٹو یو؟ آپ کے پاس کیا ہے ٹو لک فارورڈ ٹو؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی طلعت یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اس قسم کا کانفیڈنس انسٹل کریں اپنی ینگر جنریشن کے اندر کہ ان کا کیریکٹر بلڈنگ ہو. آج پاکستان اتنا پولرائزڈ ہے، ہر قسم کی نفرتیں، ہر قسم کی انٹالرنس ہمارے معاشرے میں. آپ لوگ کیا سیکھ رہے ہیں؟ آپ کے کون رول ماڈلز ہیں؟ پیپل ہو آر کمپرومائزڈ، پیپل ہو آر corrupt. I'm sorry to use that word. جن لوگوں نے آپ یہ impatience کرپٹ ہیں تو why are you sorry to use this word? کرپٹ ہیں تو کرپٹ ہیں. No, I mean, میں طلعت یہ کہتی ہوں کہ ڈیموکریسی ایک بہت آزمایا ہوا اور بہت اچھا سسٹم آف گورننس ہے، بٹ ڈیموکریسی ڈز ناٹ مین کہ آپ الیکٹ ہو گئے تو آپ ڈیموکریٹک ہو گئے. ہٹلر بھی 3 دفعہ الیکشن جیتا تھا. ہٹلر نے تمام دنیا کے اندر ڈیوسٹیشن پھیلا دی تھی. He was responsible for so much evil in the world. The point is that when you are elected, it comes with certain responsibilities. ریفرینڈم کے ذریعے جیتے تھے. وہ جس بھی بتانا، مشرف صاحب جیتے تھے، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا تھا، اللہ کا شکر. عمران خان واز ناٹ، نو، عمران خان نے جب مشرف صاحب نے طلعت ایک 2/3 میجورٹی سے جو ایک گورنمنٹ تھی میاں نواز شریف کی، اس کا اتنا پرسیپشن تھا کرپشن کی بیسس پہ، اور کرپشن کا سلوگن اور انصاف کا سلوگن یہ عمران خان اور تحریک انصاف نے ریز کیا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو سب سے برننگ ایشو ہے وہ کرپشن ہے. کسی ادارہ فری نہیں ہے اس چیز سے، اور کہیں پر گروتھ نہیں ہو سکتی ہے، بیکاز ہر چیز میں اتنی چوری ہے کہ جی شروع ہوتی ہے تو چوری سے. نو پولیٹیکل ویل کشمالہ، اور اتنے عرصے سے طاقت میں ہیں. آپ پرانے نظام میں تھیں، پھر اس کے بعد ٹرانزٹ کر کے نئے نظام میں آ گئیں، اور یہ تمام پولیٹیکل کلاس جو ہے یوتھ آف پاکستان کی نظر میں انڈائٹڈ ہے. یہ درست ہے پرسپشن یا ہم ایگزیجریٹ کر رہے ہیں اس میں؟ کیا اب ذرا اسسمنٹ دینا اپنی.
آئی تھنک ایبسلیوٹلی رائٹ طلعت. اینڈ ہماری کل بھی اسی چیز کے اوپر بات ہوئی کہ نظام کے اندر آپ یوتھ کو کیسے ساتھ اپنے لے کر آئیں, اور پلس ہم اس نظام کو چینج کیسے کر سکتے ہیں. جس چینج کی یہ بات کریں کہ لوگوں نے ووٹ چینج کے لیے کیا 2008 کے اندر, تو وہ چینج نظر نہیں آ رہی. وہ چینج صرف تب آئے گی جب پارٹیوں میں جمہوریت ہوگی, جب پارٹیوں میں لیڈرشپ گرو کرنے کے لیے اوپر جو باٹل نیکس ہیں ان کو کھولا جائے گا, جب جو یوتھ ہے ان کو پتا ہوگا کہ کل ہم جب آج 20s میں ہیں تو کل جب ہم مڈ 30s میں جائیں گے تو ہمارا لیول سینئرز میں آ جائے گا, جب ہم مڈ 40s میں جائیں گے تو ہماری اینٹی چینج ہوگی. یہاں پہ یہ ہے کہ ایک فرسٹریشن ہے ہر پارٹی کے اندر, جو میرا 9 سال کا مشاہدہ ہے اور جو ایکسپیرینسز ہیں, کہ اگر آپ اپنی پارٹی میں آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو لیڈران ہیں, جو چند خاندان ہیں جن کی اجارہ داری ہے یہ ملک, جو میں نے کہا کہ مائنورٹی از رولنگ دا میجورٹی ہیئر وچ از مڈل کلاس, اور وہ لوگ ہمیں بولنے نہیں دیتے. بولیں تو اٹھا کے پارٹی سے باہر کر دیتے ہیں. سارے جو 18ویں ترمیم کی جو ہم بہت تعریف کر رہے ہیں, اس میں پارٹی لیڈر کو مانسٹر بنا دیا گیا ہے. ہر طرح کی طاقت دے دی گئی ہے کہ تم کسی پارٹی کے بندے کے اوپر ایکشن لے سکتے ہو. سملرلی ہم نے 17/4 ختم کر دی کہ پارٹیوں میں الیکشن کا نظام بھی نہ ہو, کوئی اور آپ کے مد مقابل کھڑا ہی نہ ہو مرضی ہے, نہیں ہے تو نہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ اتنے بڑے ہمارے یہ لیڈرز کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کو تو ہر طرح کا استثناء حاصل ہے, اور انصاف جس کی یہ بات کی جا رہی ہے وہ آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے ہو. اور اگر اس قسم کی کوئی چیز ہوگی تو الیکشن کمیشن کا اتنا برا امپیکٹ ہے اور اس کے قوانین اتنے بائسڈ ہیں, تو اس کے اندر وہ پارٹی ڈکٹیٹر جو ہے, ڈکٹیٹرشپ ملک سے ختم نہیں ہوئی ہے. یہ جمہوری ڈکٹیٹرشپ جب تک ختم نہیں ہوگی تو تب تک ہمارا اسی طرح استحصال ہوگا, یہ یوتھ اسی طرح فرسٹریٹڈ رہے گی جب تک ان کو اپنی گروتھ نہیں نظر آئے گی. کیونکہ why I can see through them, Talat, because I started my career as a student from student politics, starting from Punjab University, then London School of Economics. I became the president of Students' Union there. So this is how we started. I started my career, and I can see through their frustration. آپ یہ فرما رہی ہیں کہ اور آپ کو کتنا عرصہ لگا اس تمام جدوجہد میں؟ یہاں پہ تو میں تو جو لنڈن اسکول کی بات کر رہی ہوں, that was 98, because we started پاکستانی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن. تمام یا ان میں سے چند ایک لوگ جو ہیں جو اگر اسٹرگل کریں تو وہ بھی آپ کی طرح اس نظام کا حصہ بن جائیں گے 12 سال بعد. بالکل بن سکتے ہیں.